اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکروں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ منکروں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جس شخصیت کا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، سید صاحب اللہ بلے گلزار جعفری اولاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی ہم کنڈوں کی لیاس بناتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جگر گوشت قبول ہے، مولا علی کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شہزادے کو، ان کی آل اولاد کو ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے ان بزرگوں کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ ان کی اولاد کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے جو شخصیت موجود ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کے شہزادے ہیں۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر غوث اعظم کا بیان وہ بھی ان کی اولاد کی زبان سے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعریف ایک ذات ہے جو تعریف کی محتاج نہیں ہے اور نہ تعارف کی محتاج ہے، بلکہ حضرت سید شاہ نصیر الدین حسینی مقدس اللہ العالی کو تمام لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ان کی ذات تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ تعریف کی محتاج بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تعریف کی محتاج کیوں نہیں ہے؟ اب پوچھیں کہ ہر کوئی اپنی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، سب لوگ میری تعریف کرنا ہر کوئی چاہتا ہے۔ حضرت کی ذات کیوں تعریف کی محتاج نہیں ہے؟ تمہارے کو بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے تعریف کی محتاج نہیں ہے، یہ آگے محمد ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کی آل ہے۔ شاعر فرماتے ہیں تعریف کی محتاج نہیں ہے آل محمد، تعریف کی محتاج نہیں ہے آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پھول کو عطر لگاتا ہے، کہاں دیوان پھول ہے، خود خوشبو پھیلاتا ہے اور پھولوں کو نجات کا عطر لگا رہا ہے۔ ان کی تعریف کرنا ایسا ہے، خود ایک پھول ہے، اگر ان کی شان کی تعریف کیا جائے تو پھولوں کا عطر لگانے کے برابر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا، ہمارے عالم و مہمان خصوصی کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد القہار، یقلب اللہ اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی نبی المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المكين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مرتبه أو هدية المسلمين. اللهم صل على سيدنا نبينا ولا لا وعافية الأبدان وشفاء الأبدان للبصار وزيادة آله وأصحابه دائما أبدا. منا علينا ربنا إذ وعدنا محمدا أيده بإيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله ثم الحمد لله. اس مجمع کو دیکھ کر اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر یہ جو اپنے ہوتے ہیں اس کا کنیکشن لگ نہیں جاتا ہے. کچھ لوگوں کے صرف چہرے دیکھنے سے ہی اپنے پن کا احساس ہو جاتا ہے. مجھے اس مجلس میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا پہلی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا تقریب کے سلسلے میں. الحمدللہ 26 سال سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا آ رہا اور نہ جانے سے صاحب نے اور ہمارے رسول اللہ اشرفی صاحب نے کہاں سے دیکھ لیا مجھے اس ناچیز وجہ سے یہاں پر بلانے کا اتفاق ہوا. بہرحال دعا کے لیے آ گئے ہیں تو کچھ سنا کر بھی جائیں. تو سب سے پہلے ممنون و مشکور ہوں بلانے والے اراکین مسجد اور جو بھی حضرات اس میں حصہ لیے ہیں ان کے مطابق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. اور ان کو اس دنیا میں بھی اور حشر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. ذکر اور یہ کرام کے سردار کا کرنا ہے. کیوں نہ میں وہ اشعار پڑھوں. در نہیں ملتا درے محبوب سبحانی ہمیں. در نہیں ملتا درے محبوب سبحانی ہمیں تو کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی ہمیں. اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم خدا کے سامنے. ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں ہے کتنی آسانی ہمیں. اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب سا وجہ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ قادری ہی بہتر جانتے. اور نام غوث میں جو نشہ ہے اور کوئی غیر کیا جانے قسمت کی بات ہے. اور یہ یہاں آنے کے بعد غوث کا دیوانہ بننا دنیا کی کوئی رکاوٹوں کی وجہ سے ہو یا کسی کے سکھانے کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے. غوث کا دیوانہ انسان اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. سب سے پہلا فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے نیک کام جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں اور اس کی ماں کے اعمال صالحہ تمام کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ کو پسند آ گیا ہو تو ان کے پیٹ میں غلامان نے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ پیدا کروا. کیونکہ بڑی سے محبت کرنے کے لیے پاک دل کا ہونا ضروری ہے. جس کا دل گندا ہو, جس کا دل دنیا کی محبت میں ملوث ہو, اس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں آ سکتی. اور آپ نے مقررین کو سنا ہوگا ایک آیت کریمہ لیتے ہیں, ترجمہ پیش کرتے ہیں, مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں, اپنے انداز میں بیان کو ختم کر دیتے ہیں. میں نے 2 آیت کریمہ کو عنوان بنایا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی اور سوال کرنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ خود سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں قرآن کی آیت کریمہ سے دے کر جاؤں. کل کوئی سوال کرنے والا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لے, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا انشاءاللہ. آپ جو حضرات ہیں اپنے ہیں, آپ کو کوئی شک و ڈاؤٹ نہیں ہوگا. جو غیر ہوں گے اگر وہ بھی ہمارے پاس سب کے دلیل ہیں. آئے ہدایت کی توفیق اللہ سے نہ ملی تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اگر اچھی لگے, زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں مدینے کے مسافروں کا خادم بن جاؤں. دعا کریں گے نا انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, بولیے میرے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا, یا حرف ندا ہے, ایھا حرف ندا ہے, الذین آمنوا, اے ایمان والو. آمنوا میں 4 حرف ہیں, الف, میم, نون اور واو. کتنے حرف ہیں بولیے؟ 4. الف, میم, نون اور واو. آمنوا, اے ایمان والو. اے ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ کو ماننا, میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, نون سے مراد پچھلے نبیوں پر بھی ایمان رکھنا, واو سے مراد ولیوں کو بھی ماننا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یوں کریں کہ اے اللہ کے ماننے والوں, اے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں, اے پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لانے والوں, اے کل اولیاء کو ماننے والوں, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہے؟ موٹے انداز میں یوں سمجھیں, وہ کام جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہ ہو, جو کام اسے ناراض کرتے ہوں, اس سے بچنا تقوی. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھے گا ہر کام میں, اے اللہ اٹھ رہا ہوں کس طرح اٹھوں, چل رہا ہوں کس طرح چلوں, کھا رہا ہوں کس طرح کھاؤں, پی رہا ہوں کس طرح پیوں, تجارت کر رہا ہوں کس طرح کروں, شادی کرنا چاہتا ہوں کس طرح کروں, بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہوں کس طرح کروں, اے اللہ مال کو خرچ کرنا چاہتا ہوں کہاں کہاں کروں. یہ سارے سوالات اللہ کی فرمانبرداری میں ہم قرآن پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا صبح اٹھنے سے لے کر پھر پورے کام کر کے پھر پلٹ کر بستر پر جانے تک اسلام ہر موڑ پر رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے. سیڑھیاں چڑھ رہے ہو تو رہبری, سیڑھیاں اتر رہے ہو تو رہبری, بیت الخلا جا رہے ہو تو آ رہے ہو, ہر ادا پر اسلام ہر حرکت پر ہمیں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایسا مذہب ہے جہاں پر کسی کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی مرضی والے کام کرنے لگ جاتا ہے, اللہ کے ناراض کر دینے والے کام سے اپنے آپ کو بچانا, ہمیں جاننا ہے اور جاننے کے بعد اپنے کام کو پہچاننا ہے. پہچانیں گے انشاءاللہ. نام کے اوصاف کی دیواریں نہیں, کام کے بنیں گے نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمارا کیسا صبح اٹھے غصہ, صبح اٹھے گھر میں غصہ نہیں, بھائی بہت تربیت والے ہیں, بہت اچھی بات ہے. صبح میں اٹھے ادب کے ساتھ منہ ہاتھ دھو لیے, نماز پڑھ لیے, واپس آ گئے, ناشتہ وغیرہ کر کے کام پہ لگ گئے. اب کاروبار ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہاں پر انسان کماتے وقت جب پیسہ دیتا نیت خراب ہو جاتی. ایسے وقت میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں, حقیقت میں یہاں پر جو پیسہ کا معاملہ ہے اس میں انسان اپنے ایمان کو کھونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ پیسہ بہت بری چیز ہے, جس کو لگ گئی لگ اس کے لیے بول رہا ہوں, سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں. اب ہمیں اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو قاتل ہی کہہ رہے ہیں.
اب آپ وہ اشتہار باہر لگے تھے، نام میرے اعلان کے آگے دیکھو کیسا لکھے، سید نصیر الدین حسین الجعفری چشتی القادری سہروردی علی. یہ خلافتی شجرا کی ہے، نسبی شجرا کی ہے. نسب سے دیکھیں تو امام جعفر صادق سے ہے، خلافتی شجرا دیکھیں تو غوث پاک سے، غریب نواز سے بھی ہے، آقا سہرورد سے بھی. مسئلہ یہاں پر نام لگانے پر نہیں، کام بھی ہے نا. سمجھداری بات، صرف نام لگانا تمہیں اپنے آپ کو قادری کہہ رہے نا، یہ دلی میں پھرنے والوں کو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. مگر جو بھی کتاب سے تعلق رکھتا، قرآن پڑھنے والا رکھتا، حدیث پڑھنے والا رکھتا، اس کے سامنے ایک ڈیڑھ بیچاری چلتی نہیں. کیوں بولے تو معلوم غوث پاک کا راستہ کیا ہے، نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو قادری بول رہا. سمجھداری بات. آج ہم اپنا کام پہچانیں گے، پہچانیں گے نہیں، اور حق جانیں گے کہ ہمارا حق کیا ہے. صاحب کہ غوث پاک کی شان بولتے ہیں، کہ کرامتہ بولتے ہیں، میں بولا تو کیا بھی دوسرے دن کی چلے جانے سے نہیں کرتی. یہ بات بولنے کی وجہ بھی ہے، تقریر کرنے والوں میں 3 قسم رہتے ہیں. وہ کتنے؟ 3 قسم. ایک قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صرف قانون بیان کرتے ہیں. کیا کرتے بولو؟ قانون بیان کرتے ہیں. یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کرو، نماز کیسا پڑھنا، روزہ، حج، زکات کیسے ہو، تو وہ بیان کرتے ہیں. اس پر بیان جنوبی ختم نہیں ہوئی. دوسری کیٹیگری ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ تقریر سے جو بھی قانون بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے وقت میں انبیاء کو کیا تکلیفیں اٹھانا پڑا، اولیاء کو کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ بیان کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ بھائی انبیاء اکرام کی تفصیلات حیات پڑھیں گے اور قانون خداوندی بھی پڑھیں گے. اس کے بعد اب اس زمانے میں تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. تقریر کے آخر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس پوائنٹ پر بول کر چلا گیا. اب سننے والے میں 3 قسم ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک ٹائم پاس کرنے آتے، ایک غلطیاں پکڑنے آتے، تیسرے دل میں اتارنے آتے. سبحان اللہ. تمہیں اپنے آپ کو دیکھ لو، میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہوں. میں کیا واسطے، اب میں ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوں، یہاں پر 2 راستے ہیں میرے پاس. ایک راستہ یہ ہے کہ صرف غوث پاک کی کرامت پر پڑھ کر نکل جاؤ. ایک راستہ کیا ہے، غوث پاک کی ولادت، ان کی کرامت، ان کی وسعت ولایت اور ان کا درجہ خلافت، یہ ساری چیزیں بیان کر کے لوگوں کو ہنسا دو اور دعوے تکبیر کے داد دے کر نکل جاؤ. یہ ایک راستہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ غوث پاک کے راستے کو بتایا جائے، غوث پاک کی زندگی کو پڑھ کر بتایا جائے، تاکہ غوث پاک زندگی کیسے گزارے اور ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. بھائی آپ کے سامنے موت ہاتھ میں دے کر آپ یہ کہیں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام اس کو ایسا کھائے تھے، نوح علیہ السلام ایسا کھائے تھے. بھائی آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جائز تھا، تمہاری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے. تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام موت کو کیسا کھائے تھے، اب مسئلہ یہ ہے کہ تم کیسے کھاؤ گے. سمجھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت سے نہ ماننے والا خود بدکار، بد کردار، نوری نہیں بلکہ ناری ہوگا. مگر بتانا یہ ہے کہ میں غوث پاک کا نام لینے والا اور غوث پاک کے جلوس کرنے والا، غوث پاک کے جلسے کرنے والا، غوث پاک کے نام پر فاتحہ کھلانے والا، کھانا کھلانے والا، خود کھانے والا، خود غوث پاک کے طریقے پر نہ رہا. کوئی اور مانے. علماء کرام نہیں مانتے. اب یہاں علماء نہیں مانتے تو فرشتہ کیا لکھتا؟ فرشتہ اگر لکھاتے تو حشر میں کیا نکلتا؟ سمجھ میں آ رہا. اب غوث پاک کی سوچ، غوث پاک اس روایت کو لانے سے پہلے مذمت کر رہے ہیں نمازی کی. مذمت. ارے بھائی نماز چھوڑنا تو دور، نماز کو تم حقیر جانو گے اور وقت پر نماز نہیں پڑھو گے، وقت ڈال کر نماز پڑھو گے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت حارث اور حضرت مولائے کائنات سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ ایسا نمازی جو نماز کو اپنی جانے وقت پر ادا نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 15 سزائیں رکھا ہے. کتنی سزائیں بنی ہے؟ 15. اب میں آپ کے سامنے تقریر کیا کر رہا ہوں، میں نے تو آج کے بیان میں تمہارے پاس درس یہ لے کے اٹھنا ہے کہ غوث پاک کی کرامتیں کم، درس زیادہ. سیدھا راستہ چلا. کیا بولے؟ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا؟ سورہ یاسین میں معلوم ہوا سیدھا راستہ کیا ہے.
وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. نہیں اللہ، مجھے رہبر بھی چاہیے، مجھے رہبر بھی چاہیے، مجھے راستہ بتانے والا بھی چاہیے. تو کہا یہی 4 کے نام اور جماعتوں کے نام میں نے گنے: نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کے ساتھ ہو جاؤ اور تم یہ جو خاص کام کرتے ہیں وہ صرف تمہیں نماز کا طریقہ بھی نہیں بتائیں گے، ساتھ ساتھ تمہارے اندر کی جو بالیدگی ہے اس پر بھی خیال کریں گے، تمہارے دل کی کیفیت پر بھی خیال کریں گے. اب یہ خانقاہ والے ہوتے ہیں، مدرسے والے ہوتے ہیں، اور مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، مگر خانقاہ میں سمجھایا جاتا ہے کہ اصل نماز کیا ہے. اب 2 باتوں پر کچھ مختصر کر کے بات آگے لے جانا چاہتا ہوں. نماز میں 7 فرائض ہیں. کتنے بولیے؟ 7. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، خیر اخیرہ، قنوت مسکرا. کتنے ہوئے؟ 7. یہ شریعت کا کام ہے. طریقت کا کام کیا ہے؟ تو پہلے تو دیکھ اپنے آپ کو، تو کھڑا کام ہے. جواب ملے گا کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو پر اپنی کیفیت کو تو دیکھ. اے پیر و مرشد کیا دیکھوں؟ تو کہا اپنے آپ کو تو دیکھ. کیا دیکھوں؟ تو کہا اپنے جسد کو تو دیکھ. ہاں دیکھ لیا، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا تیرا کھڑنا الف ہے، تیرا رکوع کرنا ہا ہے، تیرا سجدہ کرنا میم ہے، تیرا قاعدہ عقیدہ دال ہے. اس میں احمد ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اس میں احمد ظاہر ہو رہا ہے. یہ خانقاہ میں سمجھایا جاتا ہے. فرائض نماز سیکھ لیا، وہی فرائض کی مصطفیٰ کے اسم کو دکھاتے ہیں. اور یہ نام اب سمجھ میں آیا. ہاں نماز کے قیام میں الف ہے، رکوع میں ہا ہے، سجدے میں میم ہے، قاعدہ عقیدہ میں دال ہے. سمجھ میں آیا. ہاں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 جگہ نماز کی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ نام جو مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے. اب یہ بات، اس پر میں غوث پاک کا ایک فتویٰ پیش کروں. اگر یہ جاننے کے بعد بھی تم نماز چھوڑتے ہو، اللہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ تمہارے حرکات و سکنات میں تم جو فرائض ادا کرتے ہو اس میں احمد ظاہر ہوتا ہے، تو اس بتانے کے بعد بھی تم نماز نہیں پڑھتے، تو غوث پاک کا فتویٰ یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. اب یہ ایسی کڑوی باتیں ہیں، میرے لوگ اسکپ کر دیتے بات کرتے. میرے لوگوں کیا کرتے تنخواہ کے اوپر مجبوری کو نہیں بولتے. ذرے لوگ لفافہ کم پڑتا کہ تو درد وہ بھی نہیں کرتے. ذرے لوگ کیا کرتے ان سے ذرا ہمارا پیپر ہے ذرا خراب ہو جاتا ہے، اس کے ایسے پرہیز کریں تو بہتر. کیا ضرورت کوئی اس کے خبر کا انہیں جواب دے دیتا، میرے خبر کا یہ کہیں کو ٹھیک کرنا، تھوڑا کہیں کو لمبا کر دینا، چھوڑ کو چھوڑ دی. ایسا ڈر کو ذرے لوگ نہیں بولتے، مگر ڈنڈے کی چوٹ پر یہ جعفری بولے گا. سبحان اللہ. چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے وہ برا لگے. آج میں بول کر چلا جاؤں گا، مجھے بھول جاؤ گے، بات کو نہیں بھولے گی انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو بھی قادری کہنے والوں. اور اس بات نے کہا ہے بے نمازی اگر تم ہو، تم سے مراد میں تم سے نہیں کہہ رہا، جو بھی بے نمازی میں اسے کہہ رہا. آپ میں کوئی بے نمازی بیٹھا تو کہا ہاں میں تجھے کہہ رہا ہوں. بے نمازی اگر ہو، اگر مر جائے تو قبرستان جو مسلمان کا ہے اس میں دفنایا بھی ہو جائے. اور ایک روایت بھی ہے، اللہ اکبر، جب میں 2008 میں بنیاد الطالبین کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں صفحہ نمبر 513 صفحہ نمبر کیا ہے بولیے؟ ادھر خیال کیجیے، ادھر کیا ہے صفحہ نمبر 513 میں پڑھا بنیاد الطالبین اردو ترجمے والی جو ایڈیشنل ہے، اس میں دیکھا تو میں دم رہ گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفحے پر ایسی روایت درج کرتے ہیں اور خود اپنے سے نہیں، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ حدیث ہے، اور حضرت حارث مولا کائنات سے روایت کر رہے ہیں. اب بولو بھائی ہم لوگ سنی ہے، سنی کا مطلب کیا؟ سن کے ایمان لائے. نے سب سن کے سن بن گئے. سنی ہم سنی ہیں، ہم غوث پاک کو بھی مانتے، مولا کائنات کو بھی مانتے کہ نہیں؟ اب یہ روایت میں جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے راوی کون ہے؟ مولا کائنات. اللہ کا دوست کیا کرنے کے لیے آیا دنیا میں؟ بھلے پچھلے انسانوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا.
اب ہمیں جھکے نہیں تو اس کے بنے نہیں. اللہ تعالیٰ جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اللہ کے قریب گئے نہیں، ان کے ساتھ گئے، سچوں کے ساتھ رہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں کیا ہے. اور ایک راز کی بات کیا ہے معلوم، جب آپ قیام میں رہتے نا اللہ کے قریب رہتے، رکوع میں جاتے تو اور قریب ہوتے ہیں، سجدے میں گئے تو اتنے قریب ہو جاتے کہ جانے والے کے قلبی کیفیت کیا ہے اسے معلوم ہوتی. حقیقت میں جانے والا اگر دنیا دار ہے تو اسے مزہ ملتا ہے، جانے والا اگر دیندار ہے تو اسے کیف ملتا، جانے والا عاشق خدا ہے تو اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی. وہ کیسے، تو دیکھو سجدہ یہاں کوئی انسان کر رہا ہے تو آپ یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھو اسے غور سے، کل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے سجدہ کرنے والے کے شیپ کو دیکھو آپ، چہرہ ہے میم، سجدہ کیا ہے؟ میم چہرہ ہے، ہا کوہنی، اور اس کے بعد ڈھوپر سے میم، گڑگے سے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. کئی کو بولتے ہیں دال قاعدے سے بنتا ہوا، اس لیے انگلیاں ہمارے قبلے کی طرف رکھنا بولتے ہیں، پیروں کے کیا بن رہا ہوا؟ دال بن رہا، اس میں محمد بن رہا. اب یہ تو یہ سیٹ سمجھ میں آ گیا، اس میں یہ بھی. دوسرا ادھر طرف جا کر دیکھیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا. دوسرا ادھر دیکھیں کہ پیر کے تلوے سے لے کر گڑگے تک الف، الف سے لے کر ڈھوپر تک لام، اور لام کے ڈھلاؤ سے لے کر کوہنی تک یہ لام، پھر اس کے بعد سر بنتا ہے ہا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سجدے میں جانے والا اگر بنا کی شیخ ہوتے ہوئے سجدہ کرے گا، اس کی حالت سے معلوم ہوگا کہ بنا کے رسول بھی ہے، بنا کے دعوی. تو ہمارے کردار. اب ایک بات، غوث پاک کا لقب ہے محی الدین. بولیے کیا ہے؟ محی الدین. محی الدین کسے بولتے ہیں؟ دین کو زندہ. بولیے ہم قادری ہیں. ہم کون ہیں؟ بولیے قادری ہیں. اور جو غوث پاک دین کو زندہ کر کر گئے، وہ دین ہمارے اندر آیا کہ نہیں؟ دین آیا ہمارے گھر میں. میں تمہارا بھائی، میں آسمان سے ادھر کو سنگارا کر کیا بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھو آئیڈے میں صورت دیکھو، حقیقت معلوم ہو جاتی. کسے دھوکہ دے رہے ہیں لوگ؟ آئینہ صورت دیکھے تو میں منہ دیکھے تو برکت، صورت پر دیکھے تو کھانا نہ کھائے بھوک لگتا ہے، بھوک ویسے کی صورت. پھر ہمیں کیا سمجھ گئی؟ دیندار ہے، دیندار چہرے سے نظر آ رہا، کلین شیپ ہے پورا. اب یہ کیا کرو تمہیں آج سیلفی کرنے لگے تو وہاں پر ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لے پہ سیلفی کرنا ہے، رات کو کرتے نہیں کرنی. جو نیچے کر کو ایک فوٹو لو، لے کو سے سیو کر کو بالی رکھ لو، 6 مہینے نیت کر کو کسی کو گواہ بنا کو. گواہ بنانا بھی دل میں نہیں، ایک وہ اکیلے ملا کے رستے میں کیا ہے پوچھنا ہے، مجھے ڈر ہے نا دل میں کم سے کم. گواہ بنا کو توبہ کر کو آج سے نیت کر کو میں چہرہ چھوڑنے کا چھوڑو. 6 مہینے کے بعد میرے سیلفی لینا، سیلفی لے کو 2 فوٹو کو آجو باجو میں رکھ کو دیکھنا. تمہاری صورت کو تمہیں نفرت ہوتی ہے. تمہاری صورت پر کتنا نفرت ہوتی کہ تم ایسا تھا کیا ہوتا. چہرے والے تصویر کو دیکھیں گے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر کتنا رش ہوئے گا. کیا پورے بھی چہرے پر میرے میں ابھی تک ایسا دکھ رہا ہوں، کیا ایسا دکھ رہا ہے، بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں. ذرا لوگوں آج فجر کی نماز پڑھنے کو پہلے جا کے اہم دیکھ لیں صبح اللہ نور دیتا کرے نا فجر کی نماز پڑھے کو. حقیقت میں ہم دیندار بننے سے پہلے 10 بار سوچنا. کتنے بار؟ 10 بار سوچنا. دیندار، دنیا دار، یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں ہر چلنے پھرنے سے پہلے حضور کی سنت کو دیکھو. اور یہ سنت کو دکھانے کے لیے کون آئے ہم تک؟ انبیاء آئے، ان کے خلفاء آئے، ان کے خلیفہ آئے. اور وہ خلیفہ کون؟ مولا کائنات. مولا کائنات کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زید العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ رضا، امام محمد تقی، امام حسن عسکری، امام علی نقی، اور آنے والے امام مہدی. 12 امام ہیں. اب میں پڑھتے پڑھتے خیال کیا کہ اس میں غوث کا نام نہیں لگی. 12 اماموں میں غوث کا نام نہیں لگی. میں احادیث
12 इमामों में बोलिए नहीं मिला। अब तारीखीन सफा नंबर 513 हदीस किसकी मौला कायनात से रिवायत करता हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कोई नमाज को हकीर जाने वक्त डालकर पढ़े उसके लिए नमाज को छोड़ने वाला नहीं। ऐसा हो जाता भाई ज़ोहर नहीं पढ़े, असर नहीं पढ़े, मगरिब नहीं पढ़े, इशा को आ गए, सभी गवारा नहीं किया, सोने से पहले जल्दी दुनिया में लगा था, काम में लगा था, अब ईशा को सोने से पहले ईशा पढ़ के सोना, अब मुसल्ले पर आ गए, दिल कहा कि भाई ज़ोहर भी नहीं पढ़ा था, ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ लिया, असर की क़ज़ा पढ़ लिया, फिर मगरिब पढ़ लिया, फिर उसके बाद ईशा की शुरू किया, ये ईशा के पढ़ने के बाद अब वो सो गए। ऐसा इंसान जिसका आदी हो, आदत कर दिया, ऐसे इंसान के लिए सबसे पहले क्या है कि उसकी जिंदगी से अल्लाह ताला बरकत को उठा लेगा। सुने भी मेरी बात सुने, आवाज कितने तक आ रही मेरी? आज ये रिवायत से मुझे और आपको सबक लेकर जाना है कि जिंदगी में अल्लाह ताला बरकत को उठा लिया है हमारी जिंदगी से। तो वजह क्या है? एक वजह ये है, 100 से ज्यादा मैंने एक किताब लिखी है, उसमें 100 से ज्यादा वजूहात गरीबी आने के लिखे तंगी की, उसमें ये एक भी है कि वक्त पर नमाज न पढ़ना ये तंगी आने की निशानी। जिंदगी से अल्लाह ताला बरकत को उठा लेगा, उसके कारोबार से बरकत को उठा लेगा। कल से यहाँ साहिबा है नहीं चलते नहीं चलते वहाँ जाकर बगैर इन्वेस्ट के पैसे लाने की जरूरत नहीं, धागा लेना, धागा लेना, फूल देना, पेन पेपर देना, बढ़िया पेपर की आए तो पब्लिक की कैसी होगी नमाज पढ़ो पेपर में आज आपको 12 बजे रात को 3:30 से लगेगा, वहाँ जाकर नींबू काटना तो 12 बजे काटना क्या इमाम साहब सुबह में नमाज को कोई पढ़ना आता था कि चेहरे पता करता था, मैं आता हूँ उसे क्या बोलना मालूम अकेले में बैठे तो आपको काटे अकेले बैठे बात आती है समय देता हूँ ऐसा हुआ क्या समझ में आता बोलिए बताओ पिंजरे को उतार दिए अब क्या बोलना तुम ना कौन की कड़ा को है क्या बोलना कौन की बोलो क्या अच्छा बोले बस साहब वो पहुंचे हैं खाली नाम की अम्मी का नाम बोल दिए ना पूरा झटका बोल दिए अब तो नहीं एक मैं क्या आज नहीं हुआ बात मरीज जिस्मानी है रूहानी मरीज ने कराकली का मामला है खलल आसिर ने बाप कोई जिन्नात पकड़ा दे तो ना शैतान क्या नहीं पकड़ा नहीं सुनते नजर लग गई रे भाई अगर बोले तो भी नहीं सुनते हैं कराक वाले तो सुनते। अब कैसा चल रहा है तो नहीं बोलते क्या करना बाबा पढ़ना लगा पटकनी लगा उजला ही लगा काला ही तो सो मामा तो पढ़ता सुने पढ़ने के बाद क्या उन्होंने हमें नहीं मालूम था कहाँ से लगा थे काम में नहीं अल्लाह पैसे बैठ लगा तो पैसे कार्ड जब मैं रख ले 1000 रुपए का सामान के नाम बोल के पैसे दिए लेता 70 रुपए का 80 रुपए का सामान लगा था रखो उसे क्या नीमो कितने बनते 5 रुपए भी है क्या कि इसके पुतला कितना छुपाया से उसका अकीदा रहता सो क्या असर मुझे बोलना बोल तो शैतान लगे हाँ लगे साहब करेक्ट के बोल अब हमें नमाज़ पढ़ो अगर बोले तो नहीं डुप्लीकेट साहब आए हकीकत में कौन साहब है बोलो वहाँ पैसे भी जाते हैं अड्डे भी जाते हैं यहाँ नमाज को आओ बोलते हो जोर की नमाज कितने रहते इमाम सब जोर को कहते आते असल की फजर आते मगरिब आते ईशा को भी जाकर चाय पी लेते कट्टे को पड़े तो होटल में बैठे थे पास का बैठ यार हमें फिर हमें कौन हो आदमी अरे वाह क्या बोला मैं वाह रे वाह क्या धोखा दे रहा है अपने आप को भी धोखा दे रहा पब्लिक को भी धोखा दे रहा ये देख को बाहर वाले बोले सुनो क्या रिवाज करने वाले थे खूब तो खाए पेट बात फिरा लिए दावता खट नमाजा चट गए
یہ بولنے والے دعویٰ نہیں ہے. سوچیے ہم نے کیا کر رہے ہیں, ہمارا کام کیا ہے, وہ کام سے ہمیں پھسل گئے, ہٹ گئے وہ کام سے. ہر اللہ کے ولی, تمہارے زبان سے میری زبان سے میں بار بار یہی بولتے ہیں, اللہ کے ولی کسے بولتے بولو. اور اس سے حضرت نے بولا ہے کائنات پہلی سزا اللہ تعالیٰ عمر سے برکت اٹھا لے گا, رزق سے برکت اٹھا لے گا, اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا, اور نیکوکاروں کی فہرست سے اسے نکال دیا جائے گا. یہ بھائی میں نہیں, مولا کائنات کی روایت سے حضور غوث پاک لکھ رہے ہیں. اب تو معلوم ہو رہا نہیں, ہم الگ ہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی 11ویں کرنا آسان نظر آ رہا, مگر 5 وقت کی نماز میں مسلح پر رہنے کے لیے کھٹیاں کھڑی ہو جاتی. کون کون لوگ نماز 5 وقت کے پڑھتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایسا بولنے کو صاحب یہ دیتی ہو جاتی نہیں. آپ بتا رہے تو یہ کہ قصہ اسکول میں بیٹھیں گے, پریزنٹ صاحب آبسینٹ صاحب اوپر, مگر حقیقت میں ہمیں بولنے سے پہلے یہی بتانا چاہ رہا ہوں, مدرسے میں سکھایا جاتا کہ کیا پہنو, کیسا چلو, کیسے کھاؤ. خانقاہ میں یہ سکھایا جاتا دل پر غور کرو, دل کیسا ہے تمہارا, دل کیسا ہے. دل کی کہتے ہیں دل میں دنیا کی محبت ہے, پہلے کیا بولتے ہیں تم استغفار پڑھو. کیا بولتے بولیے استغفار. 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک خالی استغفار پڑھا کے, اور استغفار میں جو مزہ ہے اللہ محمد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ, جو انسان توبہ کرتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے توبہ کر, اپنے آپ کو پاک کر, کیونکہ جو لکھا کر آیا ہے, اپنے کالے کرتوت جو کر کے آیا ہے, پہلے کاغذ کو کوڑا کر, صاف کر, پہلے کہہ لا, کہے گا نہیں الہ, بعد میں کہے گا کہ کوئی خدا, پھر کہے الا اللہ. دل کے اندر جو بھی ضلالت ہے, گمراہی, سب کو نکال. محبت ہے دل کو نکال, دل سے نکال. جب دل میں کچھ نہ رہے تب کہے الا اللہ. یہی خانقاہوں میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ ذکر ضرب لگایا جاتا ہے, اس لیے کہ مدرسے میں طریقہ سکھایا جاتا ہے, ظاہر سنوارا جاتا ہے, خانقاہ میں باطن کو سنوارا جاتا ہے. جو مدرسے میں بھی جاتا ہو, خانقاہ میں بھی جاتا ہو, ایسا انسان انشاءاللہ کامیاب اور کامل بنے گا. صرف مدرسے میں اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. آپ کو اجازت نہیں دیتا, کون یاد ہوگی, کیا کریں گے. مجھے کم سے کم 2.5 گھنٹے ہوگا صاحب کھانے کا ہے. عشاء کے بعد کھانے رکھیں تمہیں کیا 2.5 گھنٹے کے بعد ساڑھے 10 بجے بنا دیں گے, مگر حقیقت میں 2.5 گھنٹے میں جو بولنے والا تھا تفصیل سے بولنا تو نہیں, کم سے کم آدھے گھنٹے میں بول سکتے. اجازت ہے 8 بجے تک بولنا بس. میں ایسے ویسے لوگوں سے نہیں ملا جو امامہ پڑھتے, عمل کرتے, اسلام کرتے, ایسے لوگوں سے ملا نہیں. میں اپنا تجربہ بولوں گا, کسی کو برا نہیں بولوں گا, بولتا میں خانقاہ والا کسی کو برا نہیں بولنا, ہمارے بزرگوں سکھائے سے بولتے. اب میں مجھ سے برا ہونے ویسا یہ نہیں, ایسا تو بولنے پہ آدمی ہوتا ہے. میں کس میں آ گیا, مخالفین میں آ گیا. اب مخالف کسے بولتے بولے تو تیری برائٹ پیش کرنا میں, مگر میں وہ کام کرنے کے لیے رائٹ اوپر نہیں آیا, میں بتانے کے لیے آیا کہ بھائی سامنے والے کو برا بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو, اسے بولنے کی ضرورت نہیں. اسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد دورہ کرنا, عصر کی نماز کے بعد دورہ کرنا, یہ ان کا کام ہے. نہیں, یہ کام جا کر قریے میں کرے تو قریے والے کیا کرتے ہیں, بھائی نماز کیسے بلانے, کیا بولا کام بلانے کے بولتے نہیں, مگر ہمیں انہوں نے نہیں بھائی ایسا کرو, وہ یہ طریقہ غلط ہے. 110 سال پہلے کا یہ معاملہ نہیں تھا, اس کے بعد سے شروع ہوا, سو یہ سب سے بڑی بدعت ہے. تو نہیں تھی, یہ دن کا کام ہے, لڑنا ہے, ہمیں سمجھانا ہوئی کہ اسے سب یہ ساری چیزیں جو یہ پکو ہمیں کیا کرنا ہے. آسپری کا قصہ بولتا 20 سال سے تھے ان کا تعلقات مسجد سے, تو میں جا کو ان کو نقطہ نہیں بولے, کیا کریں, میں خود
جمعرات کو بیان، جمعہ کو بیان، ہفتے کو بیان. ہر مغرب کی نماز کے بعد ایک گھر میں گیا، 6 رکعت عوامین کے پڑھا، ان کے گھر کے بنڈے کو گواہ بنایا. وہاں پورے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، سب کے پورے لوگ ممبر پہ بیٹھے، بچے بڑے سب کو بٹھایا، کلمہ استغفار پڑھایا، 5 کلمے ترجمے کے ساتھ پڑھایا. پھر اس کے بعد میں آپ کو گیا استاد کی خلافت کا کام کروں گا میں تمہارے گھر پر. اندر جواب دینے کی پہنچتا ہوا. سبحان اللہ. منشاء خداوندی کیا ہے عیا ہوئی، مصطفیٰ کی شان کیا ہے یہ عیا ہوئی. دین مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر جس دین کو پھیلایا تھا اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین کو ڈالے بھیجا. دین بچ گیا اور امام حسین کی اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے 9 امام کو امت کو عطا فرمایا. ان کی قربانی کی عطا پر 9 امام آئے. امام حسین سے لیتے ہوئے امام مہدی تک آپ دیکھیں 9 امام ہوں گے جو انہی کے بدن سے ہوں گے. جب میں پتہ لگا کہ 12 امام ہوں گے، میرے غوث کا نام نہیں، میں قادری ہوں، یا غوث آپ کا نام کہاں ہے؟ تو میں ہوتا لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ 9 اماموں میں نہ دیکھ یہ حسینی ہے. حسانی سلسلہ اٹھا، حسانی سلسلہ اٹھا تو تاریخ میں پڑھا تو مجھے معلوم ہوا امام حسین کے بدن سے 9 امام ایسے آئے جو قیامت تک دین کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، مگر امام حسن کی اولاد سے ایک آیا جسے عبد القادر کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس بات پر ایک اور باریکی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو 8 اماموں کے ساتھ جو فجا نے کیا ہے، 8 اماموں کے ساتھ امت مصطفیٰ نے جو کیا ہے، آپ کسی علماء سے جا کر کسی عالم سے پوچھ لیں. پھر امام زین العابدین کو بھی شہید کیا گیا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ رضا، امام محمد تقی، امام حسن عسکری، امام تقی تک، ان سب کو بھی شہید کیا گیا. یہ امام ہیں ان کے ساتھ. اب یہ کون ہے تو کہا یہ آل رسول ہیں. یہ کون ہے کہا آل رسول ہیں. اب یہ قتل کرنے والی کون ہے تو کہا امت رسول ہے. اللہ اکبر. یہ امت رسول، آل رسول. اس پر ایک کڑوا جملہ بولنا چاہتا ہوں، چاہے اچھا لگے برا لگے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے گا. امت رسول کا، آل رسول کا بے انتہا احسان ہے، مگر جس کا کتنا احسان ہوا قوم انہی کے ساتھ بدسلوکی کرتی رہی، انہی کو صلب پر چڑھایا گیا، انہی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. اسی اماموں میں سے ایک امام کو جیل میں ڈالا گیا. اے اللہ، 8 اماموں کے ساتھ ان کی قوم ایسا کام کر رہی ہے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیری منشا کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے جواب آیا کہ میں عبد القادر کو بھیج رہا ہوں، میں عبد القادر کو بھیج رہا ہوں. وہ ایسا ہوگا اگر کوئی جسمانی طور پر لڑنے آئے تب بھی ہار جائے گا، روحانی طور پر لڑنے آئے تب بھی ہار جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں محی الدین، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو دین کا زندہ کرنے والا میرا غوث ہے، دین کو وسعت دینے والا میرا غوث ہے. اس دین کی کرنوں کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پہنچانے والا میرا غوث ہے. ارے جہاں جہاں نہ جا سکا تو خلفاء کو بھیجنے والا میرا غوث ہے. اور ایسے غوث کی شان کو اور ان کے احسانات کو دیکھ کر ہم گلی میں اگر پیر ملے گا خلفاء کی شکل میں اس کی خدمت کریں گے. اس سے جو غوث کے پاس جو ان کی خلفاء نے لیا تھا اس خلیفے سے ہم وہ لیں گے، کیونکہ ہم مرید بنیں گے، مرید بنیں گے قادری سلسلے میں. تو یہ سلسلہ قادریہ جس کے پاس ہوگا اس سلسلے میں جا کر اپنے آپ کو بیچ دیں گے اور کہیں گے کہ میں نہیں رہوں، میں قادری بننا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بنا کرنا چاہتا ہوں. تو قادری سلسلے کے علماء بتائیں گے پہلے انا کو ماں، پہلے پڑھ لا ترجمہ نہیں، الہ کوئی اللہ الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ خانقاہی نظام غوث پاک کے چلا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو 9 امام آئے ہیں ان کے بعد جو سکھایا گیا سبق تھا، بھول کر لوگ اپنے
کہ جو دین آ کر وہی دین کو زندہ کر رہے. تو مطلب کیا ہے؟ ایک مردہ تھا زندہ کرے, ایسا مطلب کیا ہے جی کہ دین پر عمل کر کے دکھائے. آج ہمارے لیے بھی سبب یہ ہے کہ بھائی بولنا آسان ہے, کر کے سب کے سب اندھارے میں پہلے اس کے بعد کیا آج میں پہلے اندر کا جاگ اور بات کے اس مجلس سے تمہارا باطن جاگ گیا, باطن اندر کا جو جاگ گیا, انشاءاللہ کل سے عمل خود بخود ہو جاتا. اصل کیا ہے, لائٹ بند کرا کو ہنگیا مجھو, ایک تو پہلے تھی لائٹ جیسو ہٹا رہا تو ہنگیا مجھو میرے سائے سب کے سب کرنا کا کو سنتے. اب بولو کفن میں لپٹ کو ہے تو کفن میں ہے, قبلہ کی کلاس سے کرنا سکتے. اب بھی آپ کون کون دوست ہے تمہارا, کون کیا رشتہ ہے, کس کے پاس کیا نہیں ہے, کون ایکٹنگ کا لگا ہوتا, ہم دل سے ہوتا ہے اتنا احساس کرے تو معلوم ہوتا رات میں سونے سے کرو. اب میں کیا کیا کرتا گیا اچانک کا صبح میں, اب مجھے قبر میں لٹا دیا گیا تو اب مجھے رب کو جواب دینا ہے. تم نہ معلوم ہو, میں بات کھول کھول کو بولنے کی ضرورت نہیں, میرا مجھے معلوم, تمہارا تم نہ معلوم. اب صبح سے کیا کام کرا, جوانی چڑھے جیسی لے کر اب تک کیا کیا کرا, کیا کیا منہ کالا کرا تھا, میرے رب کو معلوم رہتا, مجھے معلوم رہتا, تمہارا تم نہ معلوم, تمہارے رب کو معلوم, تمہیں یاد کرنا. اب بھی جواب دینے کا معاملہ لیا تو میں کیا کرنا, یہ خیال کرے تو کفن میں رہ گئے, تو کفن میں منہ لگتے گیا تو دل جاگتا ہوئی, دل کی بیٹنگ بڑھتی. آج میرا فرق کیا ہے کہ کفن نہیں ہے, میں اٹھ سکتا ہوں, حقیقت میں مر گیا جب کو اٹھ نہیں سکتا, یہ دیکھ کے رکھی. پھر اس کے بعد اس پہ چلنا, اور چاکلیٹ پہ چلنا, کس پہ رہنا, چاکلیٹ پہ چلے کو پھر سے یاد کرنا. اب میں تمہیں بھی ہنگیا مجھے تمہیں معلوم ہوگا, تم نہ خبر میں سنا کو میرے اوپر مٹھی نہ کر آئے گا ادھر سے کھینچ دے کر نہیں یہ بڑے میں تھی ادھر بازو کا سوچی تھوڑا طاقت رکھ کے اندر سے بڑھ کے تم سوچ رہی سمجھے, دیکھ تو اوپر والے چاکلیٹ کو دیکھ رہی, اندر والا سب کو دیکھ رہا ہے, روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا, دیکھنے والے دیکھ رہے بھائی یہ پیچھے اور پیچھے بھی طرف کر لیا, منہ مٹھی ڈالنے آیا تھے, جنہ کیا تو کھول نہیں کہہ رہا تو یہ اب میرے منہ کو مٹھی ڈالنے آیا کیا رہے گا اندر بڑا تو. ارے وہی میں پوچھا تو خرچ دیا نہیں تو یہ آج آگ میرے منہ کو مٹھی ڈالنے آیا کھول کے ڈھیر لے لاؤ سرانے لگا یہ لگا یہ سرانے یہ ڈھیرے رکھے کون ڈالنے والا کون ہے, تمہارے سے لڑ لے تو منہ موٹا کر لے, خود تو سب بات نہیں ہے اوپر ہمارے یہاں کا تو آیا ہی زندہ کیا تو فون بھی نہیں کرو. خیال کرنا ہمیں تصور میں آج اپنے جمخانے میں اوڑھنے میں جا کو اچھا لپٹ دے کو خیال کرنا, میں کفن میں ہوں, مجھے قبر میں بھرنایا جا رہا ہے, لوگ سو باہر ہے, ایسے وقت میں کیا اب یہ دن اتر رہا میں نے کہا یہاں بھی ویسا چلے گا تو سمجھ جاؤ بیٹھنا ہو جائے گا ادھر بڑا ہو گیا. ابھی پاؤں کے پاس ایک بڑا پڑا, اس کے بعد جوڑے کے بعد ایک بنڈا, 4 بنڈے تو پڑے نا, 4 بنڈے پڑے, 8 بنڈا بچائے, 4 کا اندر کا بس اسی لیے ذرا کون تو آگے اندر کہ بھائی پھر بھیا ایک بیماری تو مما مامو جی چاچا آج ذرا اندر آ جائیے, اندر دکان کی کیا رکھتی تھی کہیں تو کیسی اندھیری گول ہے وہ پہلی بار جانا سو احساس کا بار جانے جا رہا, پہلی بار وہاں جانے کے بعد گھبرا آ رہا ایسے وقت میں دیکھنے میں کہیں گہرائی میں جا کے بولتا رہے بھائی کیا بچپن ہے, حقیقت میں تمہیں یہ آخری بنڈا پڑھنے سے تم نے خیال کر لیا بھائی آخری یہ بسیرہ دنیا کا تمہیں جانا جب یہ بنڈا پڑھ گیا. اب کیا بچہ وہاں سینا کے بیچ میں سانپ پڑی, چکڑ لا رہے ہوگا, سانپ بھی نہیں ہے, چکڑ لگا دو وہ سانپ نہیں بنتا تھا کہ صحیح میں یہ اندر رہنے والے کی دیکھو بچہ تمہیں بھی رہتی میں بھی رہتا ہوں کر کے آج دیکھو کل آج میں تو کل تمہیں آنا پکا کام خبر میں جو انسان خبر پر نظر کر کو زندگی کرتا انہیں گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا خبر پر کیا دنیا آئی بس کرو بس کمال کا زندگی ایک بار میری یہ کافرہ والی عادت ہے, یہ مسلمانوں
کی عادت یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے ہر کام کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے یہ کام سے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو مجھے کم سے کم پڑھ کو سنانے کی طاقت تو ہے کیا. مثال کے طور پر فلم میں جا کر میں بیٹھا وہ سین دیکھا، یہ فرشتہ لکھا اللہ کی بارگاہ میں جا کو تمام انبیاء مرسلین اولیاء کاملین تمام ان کی امت سب کے سامنے میرا یہ نام ہے. میں پڑھنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا کتاب، پڑھ تو اپنی کتاب، میری کتاب میں خود پڑھ سکتا ہوں، کیا ہمت ہے کیا. یہ طریقہ خانقاہی نظام خانقاہ اس لیے بنا چکے کہ لوگوں کو بلاؤ، سامنے بٹھاؤ، ان کا ضمیر جگاؤ. سمجھ میں آئی بات. مدرسے سے شریعت ملتی ہے، خانقاہ سے طریقت ملتی ہے. مدرسے سے ظاہر بتایا جاتا، خانقاہ سے باطن سنوارا جاتا. جب تک میرا اور آپ کا اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے تو بیکار. زبانی لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1000 بار پڑھو ثواب ملتا، مگر دل میں ایمان، وہ عمل کا ثواب بھی ایمان ہونا ضروری. وہ ایمان کے واسطے کیا ہے؟ آخری بات بتا کر ایک جگہ وہ ایمان میرے اندر بھی تمہارے اندر ہے، کیسا معلوم کرنا؟ ٹیسٹنگ. سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے النبی جو اولى بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب میرے اندر تمہارے اندر ایمان ہے کہ ٹیسٹنگ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. میں بولوں روزانہ فجر سے لے کر رات تک مجھے اور آپ کو اپنے آپ میں ٹیسٹ کرنا ہے. کریں گے گناہ کرتے وقت جو بھی بات سامنے والے کو بات کر دی، آلے سلے سے بول رہی، گالیاں سے بول رہی، لڑ رہی، خاندان میں درارہ پیدا کر دیے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کو بڑھ گئے، ایسے سارے کام کریں. کیسے میری طرف خیال کرنا. اگر میں ایمان والا ہوں النبی جو نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اگر میں ایمان والا ہوں تو میرے نبی ساتھ ہے. سمجھ میں آ رہی بات. ایک پولیس آفیسر کے ساتھ جا رہی کتنا فخر رہتا ہوں، ایک ایم ایل اے کے ساتھ جا رہی تو کتنا فخر رہتا. اسی طرح اگر ہمیں کھانے بڑے ولیمے میں کھاتے وقت میں کیا بڑے والا آیا، کیسی چاہتا جب کہیں تو کیمرہ آیا، کم سے کم دیکھو ذرا خیال ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. کیمرے سے جب زبان نسلے لگے ہو، کیمرے سے ڈر جائے ہیں اللہ سے. اللہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے کیا وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب بول رہا ہے. اگر حقیقت میں کرنا پڑے تو 10 بار سوچتا بنا سامنے والے کو ڈر لیں گے. ساتھ میں ہے کون ہے؟ نبی ساتھ میں ہے. اب شرمانا ہم نہ کر سی نہیں ہے کہ سب پرپوز نے بات ہمیں بھی نہیں کرنا تو لگ دے گا. اب کیا صاحب مسجد آباد نماز پڑھنا نہیں آنا آپ بول تو سب بولے ٹیسٹ کر لو. مسجد میں کیا گیا؟ سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ تو مسجد میں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر کو آیا، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا تو پر چراتا ہو مسجد جا کے زور سے وہ چیخا مارتا. کئی تو سے معلوم کس کا گھر یہ اللہ کا. بھائی تمہارے گھر میں آ کو چپنا سوفے میں لایا تو چپکے رہتے، تمہارے سوفے پر بیٹھو ٹانگ پٹانگ ڈال کے کیا میرا بھائی ایسے کیا گیا تم چپکے رہتے. تمہارے گھر میں آ کو لمبے ہی رہتے کیا لمبو کا تم چپکے رہتے. تمہیں غصہ آتا نہیں آتا؟ ذرا سوچو گے اللہ کے گھر میں آ کو رکوع میں کیا بولے تمہیں؟ بولو بول سے رکوع میں کیا بولے؟ سبحان بولو بول سے پیچھے والے سبحان رب العظیم کریکٹ بول. سبحان ربی العظیم بول رہی، عظیم بول رہی، عظیم بول رہی. کریکٹ بولو دی وہ ہاتھ اٹھے بولنا نہیں بولنا ہے. دیکھ کسی دھوکہ دے اپنے آپ کو دھوکہ دے دینا. سبحان ربی العظیم عظیم سے ہے، عظیم سا سے ہے، عظیم عظیم. یہ سیرا زبان اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی حصے سے لگ کر جو باہر جو نظر آتے ایسا عظیم عظیم ایسا پڑھنا ہے. برش پر سے کیا سوال ہوتے ہیں؟ سوال ہوتے ہیں سبھی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے نہیں کرنے. اللہ کے گھر میں آ کو وضو بنا کو اللہ کے نام کو بگاڑ کو چلے جائے گا. ہمیں بہت نماز ہے، ہم نے کوئی بھی برا نہیں بولنا. مسجدہ میں لڑیا کئی کو نماز کیا ہے جانے نہیں سکا پڑے. اولیاء کرام کا طریقہ کیا تھا؟
پہلے بندے کو نماز کے قریب کرنا، پہلے کیا سمجھانا اسے طریقت میں بہت بار کر دیتا ہوں سر تعلیمات غوثیہ میں اشارہ فرماتا اور کہتے ہیں کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا شریعت کہتی ہے کہ سجدے گاہ کو دیکھ، جہاں تیری پیشانی رکھتی ہے اسے دیکھ۔ خانقاہ سمجھاتے ہیں خانقاہ والے علماء اکرام فرماتے ہیں اور صوفی اکرام فرماتے ہیں یہ قیام میں نماز کرتے وقت تیری پیشانی جہاں لگتی ہے اسے زمین کو دیکھتا رہے، یہ مستحب ہے، فرائض میں نہیں، واجبات میں سے، شرائط میں بھی نہیں، یہ مستحب کام ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے قیام کر، یہ شریعت ہے کہ جہاں سجدے کی جگہ ہے وہاں دیکھ۔ یہ طریقہ کیا ہے تو کہا یہ قیام کر کہ آج میں زمین پر ہوں، تب زمین میں جانا ہے۔ نکل گیا ہر روز ایسا 3 مہینے 10 دن لگے، 3 مہینے 10 دن، تو 100 گرام تھے 100 گرام، اس میں سے 100 گرام جا کر پورے لوگوں اب یہ کیا کرنا لگا، پہلے میں کام کرا، کام کرنے کے بعد لوگ چلو دین کی طرف دیں گے، تو کیا بولے صاحب پر بھی کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کیا صاحب اپنی فیلنگس کریں گے پڑھیے بعد میں پوائنٹ کیا ہے وہ سمجھو۔ پبلک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی ہفتے میں 3 بیانات، ہر روز گھر کا استغفار چل رہا، ذکر اذکار چل رہا، اور صاحب گھر کو آپ کو اپنا ایڈریس جمع کو جا رہے وہاں سے سکون بنا لے اپنے گھر کے، جس کے گھر میں جا رہے وہ گھر کے بندے کو گواہ بنا رہے، حشر کے میدان میں کہ گھر کو گیا گواہی دینا، گھر والا نہیں دیا تو دیا گھر کا بندہ کو دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کام ہو جانے کے بعد یہ لوگ آپ نے ایسا کیوں بولے پبلک ہی بولی کیا بولے صاحب کیا کریں جتنا تو کام کر رہے ہیں تمہیں کہیں بھولے ہو گئے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب میں یہ بات کے پیچھے کیا ہے مطلب یہ پین ہے، ایک لکڑی سمجھو، یہ لکڑی کو ہمیں معلوم ہوا یہ چھوٹی ہے، تو چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے بولے تو غصہ اسے کیا بول رہا بڑی بھی نہیں بول رہا چھوٹا بابا چھوٹی ہے بولے غصہ آ رہا ہے۔ اب میں کیا کرنا معلوم اس سے بولنا بھی نہیں، اس کے اوقات معلوم کرانا کیا کرنا، اس کے بعد بڑی لکڑی نہ پکڑنا، انہیں خود بخود دیکھتی ہے بڑی بڑی چھوٹی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آنے کے بعد اپنے کردار کو دیکھو، انہوں جو بول رہی انہوں جو کر رہی اس سے بہتر میں کہہ رہا تو کیا ختم تمہیں بلانا کیا نماز اس سے پہلے میں کیا مسجد میں پڑھا بلاتے کسے سبحان اللہ۔ تمہیں بلا بلا کو بدنام ہوئی بھائی تمہیں آ نہیں ہے خاص تو بلانے آنے سو تمہیں غوث والے ہیں غوث کے دیوانے ہیں تو تمہیں سب سے پہلے 5 نہیں 9 نمازہ پڑھنا، کتنی نمازہ اشراق بھی پڑھنا، چاش بھی پڑھنا، ہوا بھی مغرب عشاء کے بیچ میں ہوا بھی پڑھنا، رات میں سمجھنے سونے کو تہجد بھی پڑھے تو غوث کے دیوانے تمہیں نہیں تو سب جھوٹے باتاں کسی دھوکہ دے رہی تمہیں، میں اور تمہیں کسی دھوکہ دے رہی خالی ہمیں صرف 5 وقت کی نماز میں کھٹا ہے، ظہر کو ٹائم نہیں مل رہا، عصر کو چائے پینے ٹہلنے وقت چلا جا رہا ہے، 5 منٹ ہمارا یہ حال ہے تو تہجد پڑھ دے لوگ یہ ہضم میں ہوتی بات فجر نہیں پڑھے گا تو رات کو اٹھ کو پڑھتا ہے اللہ دکھتے سے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، یہ جماعت کو چھوڑ کو اکیلے پڑھتا ہے تو مانتا ذرا نمنا آدمی اللہ سے اترنا بولے تو ذرا ساجنا کہتا ہے تو ڈھنگ کرتے ہیں میں بول لیا نہیں بات بھائی نماز یہ تمہیں نماز پڑھے تو تمہارے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چہرہ بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں کتنی سچی نماز پڑھ رہی، تمہیں کتنا دکھانے کی نماز پڑھ رہی، تمہیں ان کو دکھانے بسر لیجیے ربی کا من ہے گیا اللہ جب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو گے اس کو دکھا دیں امام صاحب مقتدیٰ کو دکھا دیں مقتدیٰ امام صاحب کو دکھا دیں متولیہ کو دکھا دیں نماز نہیں پڑھنا، کس کے واسطے پڑھنا اللہ کے واسطے پڑھنا، یہ اللہ کے پاس جھکانے کے لیے وصفہ ہے دنیا میں، اور ان کا کام کیا تھا بھٹکے ہوئے کو بلا کر سجدہ کرانا، اور ہمیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے گھر کر دیکھے یہ ساری چیزیں بہت سے درجن سے زیادہ آج تمہیں عمل کرتے بولتے کیا کرو تمہیں گھر سے سدھرنا بولتے انجیکشن ہے دیتے لگا نہیں دے لگا نہیں رات میں جا کو بستر کو سوتے بولنا پڑتے نہیں
सामने वाले को हिस्सा होना चाहिए। इधर भी सिर के पास भी, पापा के पास भी, इधर भी चॉकलेट बना सब भेंट करने को करना। अब तसव्वुर करना कि मैं कब्र में हूँ। अल्लाह क्या अल्लाह करे ये अंदर का जागना मैंने तुम्हें खाली नमाजा के फराइज वाजिबात बाहर मदरसे में पढ़े लो, अब तुम्हें आपको उस पर अमल करना है। ये अंदर का जागना, तो जागने के वास्ते क्या करना है, रात में उसे कब्र में उठाना, रख को ख्याल करना कि मैं आज कब्र में नहीं गया। बस फर्क इतना है कि हूँ गया तो उठ तो उसमें उठने को नहीं, इतना फर्क है। इतना बैंक बैलेंस है मुझे मालूम, समझ में आ रहा। किसे किसे क्या ईसा के मूसा के वीजा कितना पिलाया मुझे मालूम, वो घर का लोग कितना है मुझे मालूम, किसे कितना खर्चा कि किसे कितनी टोपी का है मुझे मालूम। ये मामला में रखने को, ये मामले में अपनी जिंदगी में कपन में रहो सोचना, ये गया समझ रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ आज को नहीं बता